جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے، بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھیں وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا۔ لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ وہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پارٹی تھی، کسی کی شادی، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کیا تھا؟ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ کیوں بلایا گیا؟ ایک بڑے فنکشن ہال میں آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے مجھے فلاں کی شادی میں بلایا گیا، ولیمے میں بلایا گیا، عقیقے میں بلایا گیا، منگنی میں بلایا گیا، آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں بلایا گیا ہے۔ بغیر آپ کو معلوم ہوئے آپ وہاں جا کر کے موج مستی کرتے رہیں تو آپ کو پاگل کہا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے، صرف عیاشی کرنے کے لیے آ گئے۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائی؟ یہ زمین کا مضبوط بچھونا، آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا، یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں، تمہارے لیے پانی کی فراوانی، روشنی کا انتظام، سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے، بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئی۔ تو تم آئے کیوں یہاں پر؟ اس کائنات میں کیوں آئے؟ کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات کی آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا، یعنی عبادت۔
اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ سب کا مقصد تھا، اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے۔ اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے۔ ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے۔ اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے، لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا، گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج۔ مجھے بتاؤ اے بچوں، جوانوں، کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار، کبھی کلب، کبھی فلاں جگہ، نشے کے اڈے، تاش کے پتے، شراب کی بو، یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزو، کسی اور نے نہیں، تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ عبث نہیں پیدا کیے گئے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے، ایک دن تو دور کی بات، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو؟ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری۔ آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی، تھوڑی دیر آپ آرام کرتے، اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتی اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے۔ پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے، بانگ دینا سمجھتے ہوں گے، مرغا پکارتا ہے۔ اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے، سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے، یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے اب، حالانکہ اس کی فضیلت آئی ہے یہ دیسی مرغے کی، اس کو مارنے سے بھی منع کیا گیا، کہا گیا کہ اس کو اذیت نہ دو، اس لیے کہ لوگوں کو صبح کی اذان کے طور پر جگاتا ہے۔ تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ برابر وقت پر صبح صادق پر مرغا بانگ دیتا اور لوگ یہی سمجھتے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے، وہ برابر فجر کے وقت پکارتا اور اس مرغے پر لعنت بھیجی گئی ہے جو آدھی رات میں پکارتا ہے، کہا گیا وہ شر ہے، وہ شیطانی ہے۔ خیر، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، مرغے نے بانگ دی تو جیسے ہی مرغا بانگ دیتا آپ اپنی کتاب بند کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہوتا جب آپ فجر کی ادائیگی کے لیے آتے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رات مرغے کی آواز سنی، اپنا مطالعہ بند کیا، اپنی کتاب بند کی اور نکل پڑے۔ مسجد آئے تو پتہ چلا ابھی فجر کا وقت ہونے میں کافی ٹائم باقی، کافی ٹائم کا مطلب آدھا گھنٹہ، آدھا سے پونا گھنٹہ ہوگا، اتنا وقت باقی تھا ابھی طلوع صبح صادق کے لیے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا، حالانکہ اگر کوئی وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ثواب ہی ہے، کیا خرابی ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر جلال میں آئے کہ آ کر کے آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اس مرغے کو قتل کر دے۔
قاتل اللہ ھذا الدیک، اللہ اس مرغے کو قتل کر دے جس نے میرے مطالعے کے وقت کو برباد کیا، جو میری پڑھائی کا وقت تھا اس نے اس میں سے، اس کی آواز کی وجہ سے میں اٹھ گیا، میرا اتنا وقت اس نے خراب کیا۔ مرغا فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس کے بعد کبھی کسی کے لیے اس طرح کا جملہ نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ تمہاری زبان میں اثر رکھا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے میرے عزیزو کہ ان کا کتنا وقت گیا ہوگا، آدھا سے پونا گھنٹہ، جس کے لیے وہ اتنے جلال میں آئے کہ اس مرغے کو پھر کبھی دوبارہ پسند نہیں فرمایا اور وہ ختم بھی ہو گیا۔ یہاں تو پوری کی پوری راتیں ضائع ہو گئیں، برس کے برس ضائع کیے، مہینوں ضائع کیے، اور کبھی اف تک نہیں۔ میرے عزیزو تمہارے پاس جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اللہ کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر مقصد زندگی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان، کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے۔ جو محشر کا میدان ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری، پورا حساب دے دے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال، حالانکہ عمر میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی لیکن پھر خاص ایک سوال یہ کرے گا رب تعالی فی ان شبابہ، تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہاں کہاں گزاری۔ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا۔ وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، یہ چوتھا۔ اور وفیما، اور سوال ہوگا وفیما عمل من علم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ یہ 5 سوالات جب تک نہ کیے جائیں ہر انسان سے کوئی وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہی ہے۔ کیا ہمارے پاس ان 5 سوالات کے جوابات تیار ہیں؟ نوجوانوں تم بتاؤ کہ جوانی کے متعلق جب سوال ہوگا تو بزرگان دین جو اس کی تشریح فرماتے ہیں دوسرے سوال پر انسانیت اٹک کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ یہ دوسرا سوال ہے نا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں کہاں گزارا، بتا دے۔ اب بتانے کے لیے جب شروع کرتا ہے جوان کہ میری جوانی شروع ہوئی تھی 15 سال سے، اور جب بتانا شروع کرتا ہے، بزرگوں نے تشریح میں لکھا کسی کی جوانی کا حساب دے دیتے 200 سال لگ جائیں گے، لیکن اس کا حساب ختم نہیں ہو رہا ہوگا، 200 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ بعض اسی سوال میں اٹک کر کے 300 سال 400 سال کھڑے ہو چکے ہوں، اور کسی گھبراہٹ کی ضرورت، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، تمہیں تو حساب دینا ہے۔ کوئی اتنے سالوں تک کھڑے رہیں گے صرف دوسرے سوال کے جواب میں۔ ایک عمر کہاں گزارا، دوسرے اس نے اپنا شباب، اپنی جوانی کہاں بتائی۔ لکھ کر کے رکھ لو کہ اپنی جوانی کے متعلق کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہو گے کہ میں نے تو اپنی جوانی کی ہر رات گیم کھیلنے میں گزاری، جوانی کی ہر رات چیٹنگ میں گزاری،
जवानी की हर रात लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते और उनके ऐबों को देखने में गुजारी। इंसान की ये फितरत है कि वो हमेशा बुराई देखना पसंद करता है। इस फितरत से बाज आना चाहिए। ए अजीजो, वक्त की कीमत समझो। और नौजवानों से मैं कहूंगा, अब तुम्हारे लिए हालात इस कदर तेजी से बदले जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी 5 से 10 साल के अरसे में इतनी जबरदस्त चेंजिंग देखने को मिलेगी जो पिछले 100 सालों में आपने नहीं देखा होगा। बहुत तेजी से तब्दीलियां आएंगी। इमाम हम्माद इब्न नईम रदी अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, जो आखिरी जमाने के हालात के मुतालिक अहादीस आई हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन हदीसों में से एक हदीस आप बयान करते हैं, क़यामत के करीब तुम देखोगे ज़माना इतनी तेज़ी से दौड़ेगा कि जो 100 साल में हुआ था वो सिर्फ 20 साल के अंदर होगा, और फिर 20 साल के अंदर जो हुआ था वो 10 सालों के अंदर होगा। वो आज हमने महसूस किया है, पिछले 20 साल के अंदर इस कदर दुनिया में तब्दीली आ गई है जो पिछले 100 सालों में उनके ख्वाब भी नहीं देखे गए थे। इंटरनेट की दुनिया ने कहां से कहां पहुंचाया है। अब अगले जो 10 साल होंगे ये पिछले 20 सालों से भी ज्यादा तेज होंगे। हम अभी से सुन रहे हैं कि 5G का आना मुतवक्को है और उसके बाद दुनिया में जबरदस्त तब्दीलियां आएंगी। हो सकता है कि तुम्हारी नेचुरल कुदरती चीजों पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो, बहुत बड़ा असर हो। तुम्हारे खान पान में तब्दीली आ जाएगी, रहन सहन में तब्दीलियां आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी आज प्लानिंग हो रही हैं कि माइंड कंट्रोलिंग के मुतालिक लोग प्लान बना रहे हैं। ये माइंड कंट्रोलिंग क्या है? किसी के जहन और दिमाग को ऐसा अपने काबू में रखना कि मैं उठ कहूं तो उठे, बैठ कहूं तो बैठे, चल कहूं तो चले। यह ऑर्डर देने वाले जो सिस्टम है माइंड कंट्रोलिंग कहते हैं। इस पर पूरी दुनिया आज, पूरी दुनिया नहीं, यहूदी लॉबी सबसे ज्यादा इसमें मसरूफ अमल है। चंद दिनों पहले अभी एक यहूदी आलिम ने बाज़ाब्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो करवा करके ऐलान किया है कि हमारे अगले 5 सालों में प्लान क्या है, हम पूरी दुनिया को क्या करने जा रहे हैं। अगरचे उसका ऐलान हो, हम तो जानते हैं अल्लाह जो चाहता है वही होता है मेरे अजीजों। लेकिन दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग और पूरी इंसानियत के कातिल ये यहूदी लॉबी जो प्लान बना रहे हैं, क्या हम उसके मुतालिक तैयार हैं? यहां तो जवानों को देख करके अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फजूल नहीं पैदा किया, अबस नहीं पैदा किया। आज हमारी जवानी को देखकर कोई मदद के लिए भी पुकारना नहीं चाहता हमें। ये खुद अपने आप को धोखा दिया हुआ आदमी है, दूसरों की क्या मदद कर सकेगा। मुझे भी चंद दिनों पहले एक बात पढ़ने को मिली, कश्मीर की खवातीन बिलखती हैं, आज रोती हैं, बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं। लेकिन एक जमाना था जब इसी सिंध के इलाके से चंद औरतों ने अरब के नौजवानों को पुकारा था। राजा दाबेर सिंह, ये मैं 90 हिजरी की बात कर रहा हूं, आज से 1300 साल पहले तकरीबन राजा दाबेर सिंह की हुकूमत थी। जब कुछ हज पर जाने वाली खवातीन श्रीलंका से निकली, बीच रास्ते में गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया और उनकी इज्जतों से खेलने लगे, तो उन औरतों ने जो हज के लिए निकली थी आवाज दी कि कोई अरब का काफिला हो तो हमारी आवाज खलीफा वक्त तक पहुंचा दे। तो उस वक्त जो ताजिर आए थे, उन ताजिरों ने ये बात सुनी कि कुछ मुसलमान औरतें इस तरह अगवा की जा चुकी हैं, गिरफ्तार हैं। तो वो बात जा करके उस जमाने के हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर के सामने बयान की गई। वो खुद एक जालिम था, लेकिन दरबार में एक नौजवान गुजर रहा था जो उसका भतीजा भी, मोहम्मद बिन कासिम, रुक गया, पूछा कि कहां से खबर लाए हो? कहा सिंध से। ये हिंद और सिंध 2 खित्ते थे हमारे, जो आज कट करके कुछ पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिंदुस्तान में। सिंध से हम ये खबर ले आए हैं, वहां कुछ औरतों के साथ जुल्म बर्बरियत का खेल खेला जा रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब की उस सरजमीन से आवाज लगाई थी, लब्बैक या उख्ता, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर हो रहा हूं, मैं आ रहा हूं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने वक्त के गवर्नर से इजाजत ली और 10,000 नौजवानों का लश्कर लेकर वो सिंध पर हमलावर हुआ।
یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ہندوستان میں داخل ہوا، اور راجہ دابیر سنگھ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی۔ جب حل نہ ہو سکا، وہ عورتوں کو آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، تو صرف اور صرف عزت عورتوں کی محفوظ رکھنے کی خاطر ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ یہ پورے کے پورے فوج تتر بتر ہو گئی اور گنڈے پکڑے گئے، حتیٰ کہ راجہ دابیر سنگھ بھی گرفتار ہوا۔ ان خواتین کو آزاد کرایا گیا۔ پہلی مرتبہ محمد بن قاسم نے پرچم اسلام ہند میں لہرایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں علل اعلان کسی نے پرچم نہیں لہرایا، پہلا لشکر۔ لیکن مجھے یہ بات اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ جو محمد بن قاسم عرب سے چل کر کے چند خواتین کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا، وہ کوئی 40 سالہ 50 سالہ تجربہ کار سپہ سالار نہیں تھا، وہ جرنیل اور کمانڈر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف 19 سال کا جوان تھا، صرف 19 سال کا جوان تھا۔ 10,000 کے لشکر کو لے کر آیا اور خواتین کی عزت بچانے کے لیے 19 سال کے جوان تو آج عورتوں پر جھپٹا مارنے کے پلان بنا رہے ہیں، عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں۔ 19 سال کی جوانی لوگ یہ سوچتے ہیں صرف ہمیں چیٹنگ کے لیے، عورتوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے، ان سے ہمارے رات کے مکالمے کے لیے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو تمہارا جو یہ شباب، تمہاری یہ جوانی جن لمحوں میں گزر رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو گھر کے پردے بند کر کے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو حالات گزر رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری انگلیوں کی ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے۔ جب تم اٹھائے جاؤ گے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ عزیزان گرامی، میں تو چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنا مقصد زندگی سمجھا۔ برسوں ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں وہ بچے ہی نہیں پیدا ہوئے جنہیں آج اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آئے اور مختصر سی زندگی میں اس کائنات میں کچھ کر کے چلے جائیں، دنیا کو کوئی تحفہ دے کر کے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو، آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے۔ سب مسلم علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں۔ 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی۔ آپ کو کیا خبر، آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے، اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس فرناس، عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات، آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے۔ جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا، اس نے نئی ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا۔ دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا، ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا۔ ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی، ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا۔ ابن الہیثم کون ہے؟
ایک مسلم سائنسدان. اتنا ہی نہیں، ابو بکر رازی یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے. علم طب میں، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مسلم عالم دین ابو بکر زکریا رازی، جنہوں نے آج سے کئی سو سال پہلے لوگوں کو تصور دیا علم طب کا. سرجری کے معاملات پوری دنیا میں کہیں پر نہیں تھے. سب سے پہلے ابو بکر رازی نے سرجری کے طریقے بتائے، ہاسپٹل کا نظام بتایا کہ ہاسپٹل کہاں بنایا جائے. بغداد میں انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کے ہر محلے پر لٹکائے جائیں، ایک ایک لکڑی میں لٹکائے گئے 10-12 محلوں میں، اور 3 دن کے بعد وہ نکالنے لگوائے. امام رازی نے دیکھا کہ جو گوشت کا ٹکڑا سب سے لیٹ خراب ہوا یا سوکھا، بہت سارے تو سڑ گئے، سوکھ گئے، جو بہت دیر تک صحیح سلامت تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں ہاسپٹل بنایا جائے. کہا کیوں؟ کہا یہاں کی آب و ہوا جسم کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتی. مریض کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں کی آب و ہوا اس کے جسم کو سلامت رکھے. یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر رازی نے، جب ان کی عمر 33 سال کی تھی. 33 سال کی عمر میں بڑے سے بڑی دنیا کو انہوں نے فارمولے پیش کیے. ایک دو نہیں میرے عزیزو. ابن ساعتی، لقب ساعتی خراسانی، ایک مشہور سائنسدان، مصر کے رہنے والے، اور آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے، تب اس سائنسدان نے ہاتھ کی گھڑی ایجاد کی اور پورا پلانٹ سسٹم دیکھنے کا طریقہ ایجاد کیا. سیارے گردش کہاں کرتے ہیں، گریویٹی سسٹم جو بعد میں نیوٹن کے لیے پیش کیا گیا، یہ سب سے پہلے مسلم عالم دین نے پیش کیا، کشش ثقل جس کو کہتے ہیں. اور سب سے پہلے ابو بکر رازی ہی ہیں جنہوں نے کیمیکل کی دنیا میں سب سے پہلے ایسیڈ تیار کیے، سلفورس ایسیڈ، جو آج کیمیا میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں دنیا کو دینے والے وہ مسلم سائنسدان تھے. میرے عزیزوں، میں ان کی مثالیں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ ترقیات اور دنیا میں جینے کے سلیقے اسلام نے اور مسلمانوں نے دیے، آج پورا کا پورا پلٹ دیا گیا اور تمہیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا کہ آج دنیا تمہیں تہذیب سکھانے آ رہی ہے. آج تمہیں مینجمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غلامی کے انداز میں تم سیکھنے کے لیے غیروں کے دربار میں جا رہے ہو. اے میرے عزیزو، آج سب سے بڑا جو ہمارے پاس نقصان ہوا ہے وہ ہمارے بچوں کو ہمارا ماضی نہ پڑھانا، ہماری تاریخ نہ پڑھانا. چند سال اور تم اس طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو، تب اس کے بعد بچوں کا حال یہ ہوگا. یہ مسلم سائنسدان تو بھلا ہی دیے گئے ہیں، یہ تو کہاں معلوم ہے، اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم، یہ تو بھلا ہی دیے گئے ہیں. اولیاء کرام بھی بھلا دیے جائیں گے، تاریخ ختم کی جائے گی، اور چند دنوں کے بعد میں بارہ یہ کہتا ہوں شاید بچے بعد میں یہ بھی پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا. معاذ اللہ رب العالمین. جب اس طرح ہم تاریخ سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور سارا کا سارا ہمارا وقت اسی موبائل انٹرنیٹ پر گزرے، جو فضول اور فحش چیزوں کو دیکھنے میں، اے میرے عزیز بچوں، آج اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھو اور باز آ جاؤ. تم سے سوال ہوگا تمہاری جوانی کے متعلق. تم یہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہو، اسی چیز میں ابھی کھڑے نہیں اتر سکے، اسی میں بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں. اسی لیے شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایک استغاثہ کے طور پر یوں کہا تھا، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے. جو پوری دنیا کو قیادت سکھانے کے لیے نکلا تھا اسلام، وہ آج اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے. آج جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں کی بھی حالات یہی ہیں کہ ان کے ہاں گیس ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، نہ جانے کیا کیا معدنیات ہیں، لیکن نکالنے والے یورپین ہیں، امریکی ہیں.
इन पर इजारादारी पूरी बाहर की कंपनियों की है। क्या हम इस कदर आज इल्म से और अपने जिंदगी से बिछाड़ दिए गए? ऐ मेरे अजीजों, मैं पढ़ रहा था यहूदियों के मुतालिक, बरसों गुजर गए, 1400 साल हो गए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को। बाज उलमा भी इसको रिजेक्ट करते हुए आज अलग अंदाज से बोलने की कोशिश करते हैं। हुजूर ने फरमाया था, अपने बच्चों को निशानाबाजी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस में, इन्हें घुड़सवारी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। और एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ये 3 चीजें सिखाने के लिए फरमाया गया। आपके बाद जब ये बात कही जाए तो ये घोड़ों का जमाना नहीं है, मर्सिडीज कार का जमाना है। अब तीर अंदाजी का जमाना नहीं, अब तो बम बारूद पेट्रोल मिसाइल का जमाना है। ठीक है, जदीद दुनिया में तुम ये जवाब तो दे सकते हो, लेकिन आज ही की बात मैं बताऊं, इजराइल में आज भी यहूदियों को देखा गया, वहां पर 6 साल के बच्चे को कंपलसरी निशानाबाजी सिखाई जाती है, जबकि उनको मालूम है यह जमाना तीर अंदाजी का नहीं, लेकिन निशानाबाजी क्यों सिखाई जा रही है? घुड़सवारी आज भी सिखाई जा रही है इजराइल में, आज भी। क्या उन्हें नहीं मालूम? वही कारों की इजाद करने वाले लोग हैं बहुत सारे। अजीजा ने गिरामी वकार, मैंने ये महसूस किया, दुनिया की दूसरी कौमें मेरे नबी के फरमान के मकासिद समझ गई और वो हल करने पर अपने बच्चों को आमादा कर लिया, और हम तरक्कियात के नाम पर अपने ही नबी के फरामीन को पीछे छोड़ते चले गए। मैंने शायद इससे कबल भी आपसे कहा था, एक औरत जब हामला हो जाए इजराइल में तो 9 महीने उसकी निगरानी के लिए बजट पास होता है। हामिला औरतों के लिए बजट पास किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। 9 महीने वो कैसे गुजारेगी? उसे मैथमेटिक्स के टफ फंडे दिए जाते हैं हल करने के लिए कि औरत इनमें अपना वक्त सर्व करे, उसके पेट में पलने वाला बच्चा ज़हीन पैदा होगा। औरत को हिसाब में पूरा दिन गुजारने के लिए कहा जाता है, बहुत सारी चीजें। और जब पैदा होता है बच्चा, उस वक्त से उसकी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग होती है। हर यहूदी बच्चा बिजनेसमैन बने, हर यहूदी बच्चा टॉप इंजीनियर बने। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया, इसीलिए मुट्ठी भर होकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब सोचते। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह गया कि इन बच्चों को जो तुमने आवारा छोड़ दिया है, बेकार और अबस छोड़ दिया, या फिर जो नौजवानों ने अपने आप को समझ लिया कि हम बेकार हैं, अबस हैं, वो वापस आ जाएं। अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया, फजूल नहीं बनाया। तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है मेरे अजीज, तुम्हारी जवानी सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए नहीं है। वो अपने बच्चों को असली गेम खिला रहे हैं, मिसाइल पकड़ा करके, बंदूक पकड़ा करके, तीर पकड़ा करके, और तुम्हें मोबाइल में मसरूफ करके रख दिया। तुम पबजी में रहो और हम हकीकी मैदान में रहेंगे। तुम इसी में लड़ते रहो और वो अपने बच्चों को हकीकी मैदान में ले आएंगे। आज मैंने ये देखा कि चंद दिनों पहले एक भड़काऊ भाषण करने, वैसे तो हमें ये कहते हैं हिंदुओं में, एक स्वामी कह रहा है कि हर बच्चे को आप हथियार दो, हर बच्चे को हथियार दो। क्या आपको हिंदुस्तानी निजाम के डिपार्टमेंट पर नहीं भरोसा है? हमने तो कभी अपने बच्चों के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन वो तमाम चीजें खुल करके इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए मेरे अजीजों के अलर्ट रखना चाहती है हर कौम अपने बच्चों को। आज मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, उठो, वो करना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ों के जमाना अपनी चाल चल गया, दौड़ों के जमाना चाल अपनी चल चुका। मेरे अजीजों, अपने बच्चों और अपने जवानों के वक्त को बर्बाद होने से बचाओ, इनके जाया होने से बचाओ। बहुत सारी तारीखें हमारे पास मौजूद हैं। हिंदुस्तान में आकर के तारीख रकम करने वाले सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। बहराइच शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक आला हजरत फरमाते हैं हर 50 मिनट पर वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी देखी गई है। ये वो सालार मसूद गाजी जो ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान आए थे और अपनी जिंदगी कुर्बान की और शहादत पाया, और आज तक लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज उनकी अजमत मौजूद है। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? उनकी शहादत के वक्त उनकी उम्र 18 साल की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जो रात भर खड़े होकर के इबादत कर रहे हैं, उनके लिए नहीं फरमाया।
بلکہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ یہ ان سے بھی افضل ہے جو عبادت کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کی شریعت کا ایک مسئلہ رات میں یاد کر لینا رات بھر نفل پڑھنے سے افضل ہے، افضل ہے۔ ان طریقوں میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں اور یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے آج اس جلسے میں 2 سے 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا ہو۔ میں اپنے ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، سال میں ایک مرتبہ کر رہے ہوں، میں کہتا ہوں 10,000 روپے 20,000 روپے ہی اس کو خرچ کرتے رہے، ہر مہینہ کریں، ہر مہینہ کریں، لیکن اتنے بڑے پنڈال کی ضرورت نہیں، اتنے بڑے اسٹیج کی ضرورت نہیں۔ چند علماء ہو وہ آئیں، دن بھر آپ کے ساتھ بتائیں اور آپ کے ساتھ وقت گزارے، اور شام کے وقت دعا صلاۃ و سلام کے ساتھ علماء اپنے گھر جائیں، آپ اپنے گھر جائیں۔ مہینے میں ایک مرتبہ بھی آپ اس طرح سے کرتے رہیں تو سال نہیں گزرے گا کہ آدھے عالم آپ بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج سال میں ایک مرتبہ جلسہ ہوگا، پھر اگلے سال جب تک پتہ نہیں کتنا زنگ لگ چکا ہوگا، کتنا زنگ لگ چکا ہوگا۔ میرے عزیزوں، یہ باتیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کڑوی لگیں یا بری لگیں، لیکن اتنی رات جاگ کر اتنی ٹھنڈیوں میں، اچھا دوسری بات ایک، عورتوں کو ان کے بچوں کو میدان میں اس طرح سے جمع کرنا، ان کے لیے الگ سے انتظام کریں۔ یا عورتیں بچے یہ ساری یقیناً یہ دین سیکھنے کی غرض سے اپنے گھر سے آئے ہوں گے، لیکن ان کو دین سکھانے والی کوئی عالمہ ہی آ جاتی تو یہ بالکل فری ہو کر اس سے سیکھ سکتے ہیں، یا کسی عالم دین سے انہیں سکھانا ہو تو پردے کا باضابطہ انتظام کیا جائے، معقول انتظام کیا جائے۔ یا تو جس طرح یہ مسجدوں میں نہیں آتی، اسی طرح ہمارے جلسے کی آواز ان کے گھروں تک پہنچائی جائے، جو سننا چاہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سنیں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی 8 دن نہیں گزرے ہوں گے بہار کے دورے سے میں آ رہا تھا، ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا۔ جلسے کے اختتام پر جو حادثہ ہوا وہ کہنے کے قابل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پورے علاقے میں جلسے بند ہیں۔ کیوں؟ جلسے کے عین شباب کے وقت ہو یا اختتام کے وقت کسی نوجوان نے کسی نوجوان لڑکی کو چھیڑا، یا جو کچھ بھی ہوا ان کے معاملات، بات اتنی بڑھ گئی کہ اس نوجوان کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا۔ تو کیا اس کام کے لیے جلسے؟ مرڈر ہو جائے، قتل ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خبر یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے سے بچانے کے لیے مومنوں سے فرمایا تھا اتقوا مواضع التہم، تہمتوں کی جگہ سے بھی بچو۔ بہرحال یہ میری باتیں تھی جلسے کے حوالے سے، اگر پسند آئے تو عمل کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے نظام کو چلا ہی رہا ہے، یہ چلتا ہی رہے گا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے بڑا افسوس بھی ہے، مفتی شاہ نواز صاحب یہ جامعہ ازہر کے فارغ ہیں، ازہری قاری بلال ازہری صاحب، یہ بھی ایک روایت بند کر دیجئے، تھوڑے دن کے لیے بیٹھ جائیے آپ۔ یہ نوٹوں کی جو بوچھار کرتے ہیں یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ کہاں سے سیکھ کر کے آئے؟ علماء کو اگر نظر آپ پیش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بند ہاتھوں میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ اڑا رہے ہیں ان کے اوپر، وہ آپ کو مجرا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر۔ اور آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ہمارے علماء کی روایت نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کی روایت نہیں ہے۔ اور نوجوانوں کو اس میں کس چیز کا مزہ آتا ہے؟ نوٹوں کو اڑانا۔ وہ منبر رسول ہے اور جو بیان کر رہا ہے وہ نائب رسول ہے۔ اس کی تعظیم اور اس کا ادب اتنا ضروری ہے آپ پر، میں بتا نہیں سکتا۔ اس چیز کا ہمیشہ ادب رکھا کریں، اور ادب سے دین آتا ہے، ادب سے دین آتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے چند نوٹ یہاں پیش کر دیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے، اس برے رواج کا بھی خاتمہ کریں۔ ہاں، ہم لوگ جو ہے اپنا معمول بھی بتائیں،
नात खां को बुलाएं और नात खां से सुने, नोट खां से नहीं। नोट खां से नहीं, नात खां। और नाते पाक पढ़ने वाला भी ऐसा हो कि वो नात पढ़े, आपके दिल में रिक्कत तारी हो और अपने नबी को देखने की तलब पड़ जाए। ये नहीं कि उछल कूद हो रही हो यहाँ पर, वरना कव्वाली में और उसमें क्या फर्क है। और दूसरे, वो भी जायज कव्वाली की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर सारे लोग अपने नफसानी ख्वाहिशात निकाल कर उछल कूद करने को कव्वाली कहते हैं आज, और दलील के लिए सिमा की बड़ी बड़ी रिवायतें पेश करते हैं। मेरे अजीजों, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, दो चंद अशार पर ये उछल कूद करने वाले और वाह वाह करने वाले, कुरान पाक जब पढ़ा जाता है तो तुम्हारा वजद कहां जाता है? वो तो अल्लाह का कलाम, वो अल्लाह का कलाम है, तुम्हें कोई असर भी नहीं हो रहा है, वजद भी नहीं आता। अरे समझ में आता तो वजद आता। तो बहरहाल इन चीजों से अपने आप को बाहर निकालिए। मैं जो बात कह रहा था, मैं माजरत चाहता हूं इन उलमा से, और शायद नाज़िम इजलास भी और ये बड़े उलमा भी। इन्होंने बताया रात के 10 बजे से वो स्टेज पे बैठे, 10 बजे से बैठे। ये तो दीन सीख करके आए जामिया अजहर से, यहां क्यों बैठे? अब तक इतनी रात तक बैठे, ये किसी की रूह रियायत में बैठ गए, या हमारी मोहब्बत में बैठ गए, या जलसे के रस्म और रिवाज को बाकी रखने के लिए बैठे? उन्होंने तो दीन सीखा हुआ है। मेरे अजीजों, इसलिए शॉर्ट टाइम में आप अपने जलसों का सही मानों में पैगाम पहुंचा दिया करें। बड़े अदब से मैं ये गुजारिश करता हूं मुंतजिमीन मजलिस से भी, इंतजामिया से भी, कि हाँ किसी एक मुकर्रिर, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बुलाया जाए, मुझे बुलाया जाए मैं जरूरी नहीं समझता। मुझे बुलाने के लिए न किसी ताम झाम की जरूरत है, न ज्यादा झमेले की जरूरत है। जिस दिन भी दीन की जरूरत होगी इंशाअल्लाह अज़ीज, मैं गली में खड़े होकर के भी आपके दरमियान खिताब करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, मेरी आदत है पहले से मिजाज, और मैं तारीफ के लिए भी नहीं कह रहा। लेकिन कभी अगर बुलाए तो एक मुकर्रिर को बुलाएं और खूब मन भर करके उससे सुने, उससे पूरा दीन सुने। ये नहीं कि वो मुकर्रिर बेचारा उसकी रियायत करता हुआ इधर से उधर करे, दूसरा तीसरे की रियायत कर रहा है, और सारे लोगों को यहाँ पर एक ही चैन में बांध करके रखा है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन मिंबरों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। वो मिंबर कैसे थे जिसमें सरकार मुफ्ती आजम हिंद बैठा करते थे, एक बात भी इधर की उधर नहीं होती थी, कोई ना अपने मौजू से हट रहा होता, ना कोई ऐसे ही अल्फाज की बरसात बरसा रहा होता। मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल ये था कि जलसे में शुरू में ही चले जाते थे, शुरू में ही आते, हर जो भी मुकर्रिर आता उसकी पूरी सुनते। अब आप अंदाजा करो कि उनके सामने तकरीर करने वाला कैसे करता होगा। ये नहीं कि लच्छेदार अल्फाज में लोगों को वरगला करके चला गया, वहां पर एक एक लफ्ज भी तोला जाता था। बहरहाल आज हम सबको अपने इस्लाह की जरूरत है। सारे उलमा मिलकर के इस रिवायत को बदले और दीन को सिखाने के लिए इखलास हमारे अंदर आ जाए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अब जाहिर सी बात है इतना तो मैं आपको बोल लिया, ये मेरे दिल की भड़ास थी, रखता तो दर्द होता, इसलिए बोल लिया। बहुत देर से मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे, और ऐसे ही रख करके जाता तो बार बार याद आती, इसलिए मैं बोल लिया। मैं बहुत देर से देख रहा था। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं कि इतनी रात आप हमें सुनने के लिए बैठे, सुनने के लिए बैठे, ना ये कि फिर दरी उठाने के लिए बैठे हो, ऐसा तो नहीं है। तो बहरहाल इतनी रात में अगर सुनने के लिए बैठे तो ये कमाल है आपका, और ये आपकी मोहब्बत है, और इसका अल्लाह ताला अजर जरूर अता फरमाएगा। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और जल्द खत्म करके इस बात के वादे के साथ हम जाएंगे कि फजर की नमाज इंशाअल्लाह अदा करेंगे। अगर फजर की नमाज आपकी कज़ा हो गई तो ये पूरा जलसा खराब है, कुछ भी नहीं आपने हासिल किया।
اور فجر آپ نے پڑھ لیا تو اس پورے جلسے کا ثواب اللہ آپ کو عطا کرے گا. ہاں اس نیت کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ. میں نے آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے رسول سے فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ توجہ. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی خدا سمجھ لیا ہے. خواہشات کو ہی خدا بنا لیا ہے, معبود بنا لیا ہے. کون لوگ ہیں وہ جو اپنے خواہشات کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے ان کو خدا ہے. خواہشات کیا ہیں؟ یہی دنیا طلبی ہے. کبھی کسی آدمی کو گناہ کی خواہش پیدا ہوئی, اس کے لیے اتنا ہلچل مچاتا ہے جیسے لگتا ہے اس کو کرنا فرض ہو گیا. قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے اپنا معبود خواہشوں کو بنا لیا, خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی کیا آپ ایسے لوگوں کے سفارشی بنیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کے آپ وکیل بنیں گے جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار, میں ایک حدیث اس خطبے میں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن بن ہی نہیں سکے گا جب تک کہ اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں کے مطابق نہ بنا دے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حضور فرماتے جب تک تم اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بناؤ گے اس وقت تک تم پورے مومن ہو ہی نہیں سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق یہاں جینا ہے. یہاں یہ نہیں چلے گا کہ میری مرضی ہے مجھے جیسا چاہے ویسا کرنے دو. نوجوان لڑکا اپنے باپ کی ڈانٹ سن کر کے اسے جواب دینے لگتا ہے ابا میری لائف ہے مجھے جینے دو. کوئی اگر نصیحت کرے کسی کو تو کہتے ہیں ہماری لائف میں انٹرفیئر مت کیا کرو, ہماری زندگی میں دخل اندازی مت کرو, ہمیں اپنی مرضی سے جینے دو. یہ کفار کی بولی ہے, یہ کافروں کی بولی ہے. مومن کی زندگی میں جو کچھ بھی اسے کرنا ہے وہ مرضی رسول کے مطابق کرنا ہے, تبھی اس کا ایمان ہے, ورنہ ایمان کہاں ہے؟ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ رسول کی مرضی کے مطابق. اور اس آیت کو اگر میں صحیح معنوں میں سمجھاؤں تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر سے سمجھ میں آ جائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لائف ہے, ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے, ہمیں نشہ کرنے دیا جائے, ہمیں آوارہ گردی کرنے دیا جائے, جو لوگ یہ کہتے ہیں انہیں بتاتا ہوں تمہاری اپنی زندگی ہے کہاں؟ تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ اگر تمہاری اپنی ہی زندگی ہے تو جب موت آئے تو 5 منٹ اور بڑھا کر کے دکھا دو, بڑھا کے دکھا دو. تمہاری اگر یہ زندگی ہے تو یہ تمہاری زندگی ہو ہی نہیں سکتی, اللہ کی دی ہوئی ہے اور رسول کی امانت ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نغمات میں اسے یوں سمجھایا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نعرہ تکبیر. لوگوں نے یہ سمجھا مجھے اپنی مرضی کے مطابق جینا ہے, وہ خام خیالی میں ہے. اور پھر میرے مرشد فرماتے بلہوس سن, سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. سیم و زر کس کو کہتے ہیں؟ سونا چاندی. سونا چاندی کی بندگی, اس کی غلامی اچھی نہیں. بلہوس سن, بلہوس کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات کا پجاری. وہی آیت کریمہ پر میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کی ہی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ چاہ لیا تو وہ کرنا ہے, انہوں نے کسی گناہ کی سوچ لیا تو اس کے پیچھے بھاگنا ہے, چاہے اس کے لیے لاکھوں روپے کیوں نہ خرچ کرنے پڑے, اپنے خواہشات کے لیے سب قربان کرنے کو تیار ہے. ان کے لیے قرآن کہتا ہے یہ خواہشات کے پجاری ہیں. اور ان کے لیے قرآن نے یہ بھی کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا, وہ ایسا دل رکھتے ہیں جس میں انہیں سمجھ بھی نہیں آتی ہے.
لہم آذان لا يسمعون بها، ان کے پاس کان ہیں مگر سن نہیں سکتے یہ لوگ جو خواہشات کے پجاری ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں عطا کی، شہوت ہے ان کے پاس۔ جانور جو ہے جان بوجھ کر کے یا عقل سے سمجھ کر کے جو کچھ کرتا ہے وہ نہیں کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی، اس کے باوجود یہ گناہوں میں ہے، تو یہ جانوروں سے گرا ہوا ہے، جانوروں سے گرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ، بُلْہَوَ السُّن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ یہ جو تم نیتاؤں کے چکر میں پڑے، کبھی ان کی جوتیاں اٹھانی پڑ رہی ہے، کبھی ان کی دھوتیاں اٹھانی پڑ رہی ہے، کبھی ان کی گاڑیاں دھلنی پڑ رہی ہے، کبھی ان کے لباس اٹھا کے ان کی دریاں بچھانی پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار۔ حضور پاک کو چھوڑ دیا تو اللہ نے سارے لوگوں کی غلامی میں تمہیں لگا دیا۔ جاؤ اب نیچ قسم کے لوگوں کی بھی غلامی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تم نے قرآن اور حدیث کو حکم نہیں مانا تو اپنے فیصلے کرانے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تمہیں پتا ہے کورٹ اور کچہری میں وہاں کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس 70% کیسز صرف تمہارے قوم کے آتے ہیں، 70% کیسز صرف تمہاری قوم کے آتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے تمام چیزوں کا ایک ہی سبب سمجھا، حضور کی غلامی سے جب بھی یہ قوم منہ موڑے گی مولا ان کو ذلیلوں کے قدموں میں چھوڑ دیتا۔ آج میرے عزیزو یہی تو حالات ہیں ہمارے۔ خواہشات سے نکل آؤ، کب تک تم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگو گے؟ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے چہرہ ایسا بنانا ہے جیسے دنیا دیکھے، کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ایسا بناؤں جیسا مدینے والے دیکھیں۔ کیوں یہ نہیں سوچتا؟ تم ہمیشہ یہ سوچتے ہو کہ کپڑے میں ایسے پہنوں کہ لوگ دیکھ کر کے مجھے ڈانسر سمجھیں، لوگ دیکھ کر کے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا ہیرو سمجھیں۔ تم نے یہی سوچا؟ کبھی کپڑے پہننے کے وقت یہ خیال کیا کہ میں ایسے کپڑے پہنوں کہ اللہ اس کے رسول دیکھیں تو خوش ہوں، اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں میری عزت بنی رہے؟ نہیں، یہ تمام چیزیں سوچتا بھی نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خواہشات کا پجاری۔ آپ لوگ اگر خواہشات کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر جہاد کہا ہے، جہاد اکبر ہے یہ۔ لوگ آج جہاد کا لفظ کہنے سے بھی کترا رہے ہیں۔ میں کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء کے درمیان بھی یہ خوف ڈالا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا تو معمول ہے کہ میں ہر جمعہ جہاد پر بات کروں، ہر جمعہ جہاد پر بات کروں۔ کیوں؟ ان پروپیگنڈا پھیلانے والے پاکنڈیوں کی بات سن کر کے میں اپنے اسلام کو چھوڑتا چلا جاؤں؟ اگر میں لفظ جہاد کو ہٹا دیا تو میرے نبی کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی۔ کیا بات ہے؟ ایک دن آئے گا پھر یہ نماز سے چڑ پیدا کریں گے، پھر تم نماز کا لفظ بھی نہیں بول کے اشاروں میں بولنے لگ جاؤ گے۔ ہاں، ان کو پھر تکلیف ہر ایک چیز سے ہونے لگ جائے گی۔ آج دیکھتے نہیں اس زہریلے ماحول میں کن کن چیزوں سے انہیں تکلیف ہونے لگ گئی۔ یہ تنگ نظری نہیں ہے تو کیا ہے، تنگ دلی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے سنا تھا، آپ نے فرمایا ابھی دنیا اگر 10 لاکھ سال بھی چلے تو ان کی مسلمانوں کے متعلق جو نفرت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ کچھ کٹر واد لوگوں کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں، جن کے سینوں میں، جن کے دلوں میں نفرت بھری گئی، زہر بھر دیا گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ان چند کتوں سے ڈر کر کے اسلام سے ہم ہاتھ نہیں پیچھے دیں گے۔ میرا دین کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند۔ بے شک حق ہے، بہت خوب ہے سر۔ اور فخر سے یہ کہنا
दाढ़ी अगर किसी को चुभती है तो और बड़ी करेंगे, अमामा किसी को गड़ता है तो और ऊंचा पहनेंगे, हिजाब से किसी को जलन है तो हर बच्ची को हिजाब पहना है। बेशक हक है जिंदाबाद। होना तो यही चाहिए ना, बहुत खूब, बहुत खूब। होना तो यही चाहिए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मक्का वालों ने कहा था तुम्हें हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस एक काम तुम करना, कुरान बुलंद आवाज से कभी मत पढ़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये कहते थे, लेकिन आपकी आदत थी कि जब सहन में बैठकर तिलावत करते आवाज बुलंद हो ही जाती, और आपकी तिलावत सुन करके रोज कोई ना कोई मुसलमान होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरे मक्का वालों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मक्का से बाहर किया, मारा भी आपको, शहर से बाहर निकाला, और शहर का एक बड़ा पहलवान आदमी वो आया और देखा रास्ते में, कहां जा रहे हो अबू बकर? कहा मुझे लोगों ने निकाल दिया है, शहर बदर कर दिया है। कहा क्यों? कहा बस मैं कुरान की तिलावत करता हूं। उस आदमी ने, उस पहलवान ने कहा अबू बकर तुझ जैसा शरीफ आदमी अगर मक्का में नहीं रहा तो फिर किसी को मक्का में रहने का क्या हक है? मैं तुझे अमान देता हूं, तुम मेरे पास रहोगे, कोई तुम्हारी तरफ हाथ भी नहीं उठाएगा। लेकिन वो पहलवान भी कोई मुसलमान नहीं था, उसने हजरत अबू बकर की मोहब्बत में अमान दे दिया और वापस मक्का ले आकर के बड़ी चोटी पर खड़े होकर के ऐलान किया, ऐ मक्का वालों सुनो, अबू बकर अब मेरी अमान में है, किसी को अगर बात करना है तो मुझसे बात करेंगे। मक्का में किसी को हिम्मत नहीं थी इब्ने दगना से बात करने की, उस पहलवान से भिड़ने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन होता क्या, सारे मक्का वालों ने कहा कि उस पहलवान से कि मियां आपने अमान दे दी, ठीक है, हमारा कोई एतराज नहीं, बस अबू बकर से इतना कहो कि कुरान बुलंद आवाज से मत पढ़ा करें, हमारा सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्शन है और कुछ भी नहीं। उसने कहा ठीक है मैं समझा लूंगा। हजरत अबू बकर को उसने कह दिया। लेकिन दूसरे दिन हजरत अबू बकर जब कुरान पढ़ने लगे, धीरे 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 करते आवाज फिर बुलंद हो गई, लोग सुनने के लिए जमा हो जाते थे। जब भी आप तिलावत करते रास्ता चलता वो आदमी खड़ा हो जाता था। आज जब एक कारी साहब तिलावत करते हैं तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। 14 सदियों पहले प्योर आवाज जब निकलती होगी, वो कुरान को उतरते हुए देखी भी निगाह, सिद्दीक अकबर की तिलावत, लोग जमा होकर खड़े हो जाते, सब कान लगाकर सुनते, और फिर मजमे में कोई ना कोई मुशर्रफ इस्लाम होता। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ, लोग आए और चिल्लाने लगे पहलवान को कि मियां तुम्हारी वजह से हमने इसे वापस मक्का में ले लिया। फिर वही काम शुरू हो गया। उसने समझाया अबू बकर थोड़ा धीरे पढ़ो, पढ़ो ठीक धीरे पढ़ो। दूसरे दिन फिर धीरे धीरे होते हुए फिर बुलंद हो। इब्ने दगना जो पहलवान था उसने आकर कहा अबू बकर मैंने सारे मक्का वालों से मुखालिफत झेल कर तुम्हें पनाह दी है, अमान दिया है, मेरी अमान में तुम रह रहे हो, और इस कुरान की वजह से फिर तुम्हें मारा जाएगा। हजरत अबू बकर खड़े हो गए, कहा इब्ने दुगना तू अपनी अमान अपने पास रख, मेरा कुरान मेरे पास है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे अगर कुरान पढ़ने की वजह से, नारे रिसालत, अगर कुरान पढ़ने की वजह से, अगर कुरान पढ़ने की वजह से तेरे अमान और तेरी पनाह में कोई फर्क पड़ता है तो मुझे ऐसी पनाह की जरूरत नहीं, मेरे रब की पनाह मेरे लिए काफी। क्या कहने हज़रत, वाह 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 वाह। हट गए वहां से। ये नहीं कि उसको राजी रखे, उसका थोड़ा दिल रखते रहे क्योंकि ये हमें बड़ी मजमे में अमान दिया ना। इस्लाम के शायर से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो हमें अमान देने वाला कोई भी क्यों ना हो। आज मैं यही बात कहूंगा, दिल रखो सबका, लेकिन इस्लाम को तोड़ के दिल नहीं रखा जाएगा। हाँ, हिंदुओं का दिल रखो, आपके पड़ोसियों का दिल रखो, लेकिन मेरे नबी को छोड़कर दिल नहीं रखा जाएगा, कुरान को मोड़ करके दिल नहीं रखा जाएगा। हाँ, नमाजों को बर्बाद करके दिल नहीं रखा जाएगा। अपनी इबादत में, अपने इस्लाम में पूरे सच्चे हो जाओ और पूरे दिल दुनिया का दिल रखो, पूरी दुनिया का दिल रखो। हम आपको कोई एतराज नहीं करे। हाँ, तालीबे कल्ब भी हमें इस्लाम ने सिखाया है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना ये इस्लाम ने हमें सिखाया। लेकिन तरीका यही है कि इस्लाम को छोड़ करके नहीं। जैसे आज बेचारे हमारे दरमियान के कुछ नेता लोग चले गए, उनका दिल रखते रखते रखते
ایسے ہو گئے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، اپنی چال بھول گیا، یہ خود کیا تھے انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور میں اکثر اس محاورے کو بدل کر کے یوں کہتا ہوں، شیر چلا کتے کی چال اپنی چال بھول گیا۔ کیا کہنے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ایک شیر تھا، وہ کتوں کی دل رکھنے کے لیے کبھی کبھار بھوک لیا کرتا تھا، چارہ کھا لیا کرتا تھا، چند دنوں کے بعد اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ شیر تھا، یاد ہی نہیں رہا، وہ کتوں کی صحبت میں کتا ہی بن گیا۔ اس بات کو سمجھو میرے عزیز، دل رکھو لیکن اسلام کو ساتھ میں رکھو۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑو گے اور ان کی غلامی کو چھوڑو گے تو ہر جگہ کی غلامی کرنی پڑے گی، ہر جگہ کی غلامی کرنی پڑے گی۔ لفظ جہاد کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جہاد ایک پاکیزہ لفظ ہے، ایک پاکیزہ لفظ ہے۔ یہ ہمیں بدنام کرتے ہیں آج لفظ جہاد کو لے کر۔ کبھی آج تک ان دجالی میڈیا کو یہ بولنے کی توفیق نہیں ہوئی، پچھلے 70 سالوں سے اسرائیل نے جنگ ایک دن کے لیے بھی بند نہیں کی۔ امریکہ نے جو جنگیں چھیڑ رکھی ہیں الگ الگ ملکوں میں، کبھی جنگ بند نہیں ہوئی، 20-20 سال تک یہ جنگ کرتے رہے۔ رشیا نے جو جنگ چھیڑ رکھی ہے وہ کبھی بند نہیں ہونے دیا، 10-10 سال تک یہ لوگ لڑتے رہے، اس پر کوئی بات نہیں۔ لیکن اسلامی جہاد سے تکلیف ہوتی ہے، چڑ ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل 17 غزوات میں گئے، اور ایک حدیث میں 27 چھوٹے بڑے ملا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، پوری جنگوں میں جو قتل ہوئے لوگ کتنے تھے پتہ ہے آپ کو؟ 10 سال کے اندر، پورے 10 سال کے اندر جو غزوات ہوئے اس میں جو قتل ہوئے وہ 248 لوگ تھے۔ 248 کے علاوہ لوگ نہیں مارے گئے۔ اور یہاں پر اگر میں ایک رپورٹ بتاؤں، فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی دنیا میں، پہلی عالمی جنگ جس میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، اور دوسری عالمی جنگ جو ہوئی 1940 کی آپ رپورٹ نکال کر کے پڑھیں، 5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے، اور اتنے بے گھر ہوئے جن کے ہاں جنگوں میں خون بہایا گیا کروڑوں لوگوں کا۔ وہ آج ہمیں جہاد کے بارے میں سکھانے آئے، وہ ہمیں سکھانے آئے ہیں کہ جہاد ایک سخت چیز ہے، کٹر چیز ہے۔ تم اپنے گھر کی تلاشی لو، کتنوں کا خون بہایا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، علماء کو چاہیے کہ اسلام کی کسی بھی عنصر پر بولیں تو بالکل سر چڑھ کر کے بولیں، حق بات علل اعلان کی جائے گی۔ ہمیں چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں چور قوم سے نہیں ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ لیکن آج جس جہاد کی ضرورت ہے وہ کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اس بات سے خوف نہ کریں، جسے ڈر لگتا ہو ویسے بھی 3 بج چکے وہ جا بھی سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ ریکارڈ ہو جائے گا اور پھر اس کا ٹرائل چلایا جائے گا۔ چلانے دو، اگر ٹرائل چلے گا بھی تو مصطفیٰ کے نام پہ چلے گا۔ کیا کہنے ہیں؟ ہاں، واہ 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 واہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے، گر ان سے عشق کرنا جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، کیا کہنے ہیں؟ گر عشق جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے۔ کیا کہنے ہیں حضرت؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شرط اتنی سی ہے کہ نام محبوب پہ دی جائے، کیا کہنے ہیں؟ ہمیں قبول ہے۔ میرے عزیزوں، ہم یہاں پر دیش کو خراب کرنے کے اور امن کو نقص پہنچانے کے خواہاں نہیں ہیں، ہم فسادی لوگوں میں سے نہیں ہیں، فتنہ برپا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمیں اس زمین سے پیار ہے، محبت ہے، اور ہم یہاں امن کے لیے ہی یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں۔ جب اپنے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو یا باہر بیٹھا ہو، تکلیف گھر بنانے والے کو ہوتی ہے، اور جس کو پورا گھر توڑنا ہے وہ دنگائیوں کی طرح ناچتا رہے گا۔ ان کے ناچنے کو دیکھ کر کے ہم نہیں بولیں گے میرا دیش خراب ہو رہا ہے، اس کی امیج برباد ہو رہی ہے۔ دوسری جگہ ہر جگہ
ایک الگ امیج جاتی ہے، اس کے لیے ہم بولتے ہیں میرے عزیزوں، میں جو بات کہہ رہا تھا، حدیث مصطفیٰ اب کے زمانے میں جس جہاد کی تمہیں ضرورت ہے، علماء کو ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان افضل الجہاد کلمت حق عند السلطان الجائر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے ہوتے ہوئے حق بات کا اعلان کرنا۔ سبحان اللہ بے شک۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، منبر دیا ہے، تو یہ جہاد تو کرو، حق بات ظالموں کے سامنے بڑھ چڑھ کر کے کہنا، یہ افضل جہاد۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حیثیت دی، جس کو جو طاقت دی، وہ اپنی محنت سے حق بات کا اعلان کرتا رہے اور کسی کی روح رعایت نہ کرے، حق بات بولنے میں کسی کی روح رعایت نہ کرے۔ بہرحال اپنی خواہشات کو کم کر لیں، اپنی خواہشات کو حضور کی مرضی کے مطابق بنا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ۔ میرے عزیزوں، ایک بار ایسا ہوا میرے ساتھ، چند مہینے پہلے کی بات ہوگی، ایک شہر میں جلسے کے لیے گیا تھا جہاں میری قیامگاہ تھی۔ ایک نوجوان آیا ملنے کے لیے، ویسے کئی لوگ آتے ہیں، وہ بڑا سج دھج کر کے آیا تھا، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر مصافحہ کیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا ہمیشہ ایسی لباس میں رہتے ہو، ایسے ہی تیار رہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت، آج آپ سے ملنے کے لیے پہن کے آئے، ویسے تو میرے کپڑے جینس ہے، فلاں ہے، آپ سے ملنے کے لیے میں یہ اچھے کپڑے، بہت دنوں سے مجھے انتظار تھا آپ سے ملنے کا، خوشبو لگایا ہوں، نہایا ہوں، دھویا ہوں، ساری چیز۔ اس دن میں نے ایک بات یاد کی، اس نوجوان سے کہا میری کوئی حیثیت نہیں، مجھ سے ملنے سے کیا حاصل ہے، لیکن تیری محبت تھی اس لیے تو سچ کر کے آیا۔ تجھے پتا ہے ایک دن ہمیں حضور سے ملنے کے لیے قبر میں جانا ہے، قبر میں ہمیں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اور ہر مومن کو یہ ماننا ہوگا کہ حضور ہماری قبر میں آئیں گے اور فرشتے ان کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ میرے عزیزوں، ایک عالم سے ملنے کے لیے تم سج سنور لیتے ہو، بتاؤ اپنے نبی سے ملنے کے لیے اب تک کیا کیا تیاریاں کی؟ کیا اپنے چہرے کو سجا لیا کہ اچانک بلاوا آیا تو حضور کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ اچانک اگر بلاوا آ گیا تو حضور کی بارگاہ میں کون سے کپڑے پہن کے جاؤں گا؟ یہ بات یاد رکھو۔ میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں دیکھا ہے، اپنے زمانے طالب علمی میں ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان جس کے باپ کا یہاں انتقال ہو گیا تھا اور وہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت حالات ایسے کہ کئی لوگ یہاں سے جانے کے بعد مصر میں داڑیاں چھلا دیتے ہیں، مونچھ بھی صاف، اور وہ سوٹ بوٹ پر بھی آ جاتے ہیں۔ خیر آزادی ہے اپنے لباس کی، میں ان پر نہیں بات کرتا، لیکن ایک دن مجھے یہ بہت بات کھٹکی، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا آنے کو تیار نہیں، رو تو بہت رہا تھا، جانے کے راستے بھی تھے، لیکن جانتے ہیں کس وجہ سے نہیں آیا؟ کہا یہاں تھا تو داڑھی تھی میری، میں نے چند لوگوں کے بہکاوے میں یہاں داڑھی چھلا لیا، اب گھر جاؤں گا لوگ مجھے دیکھیں گے، اور اگر میرے باپ کے جنازے کے آگے مجھے بڑھائیں گے تو کیا میں امامت کرنے کے قابل ہوں؟ اس لیے میں اپنے باپ کے جنازے میں نہیں جا پاؤں گا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اگر چہرہ بدل لیا ہے چند مہینوں کے لیے تو اپنے باپ کے جنازے میں نہیں آ پا رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ حضور کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائے گا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس دن تمہیں جانا ہے پتا ہے؟ تمہیں ڈیٹ دیا ہے کسی دن ملک الموت نے کہ تمہاری موت 15 اگست کو آنے والی ہے، تمہاری موت 20 اگست کو آنے والی ہے؟ ڈیٹ ہے کسی کے پاس؟ کل کی صبح بھی ہو سکتا ہے ہم میں سے نہ دیکھے کوئی، کل کی شام ہماری آخری ہو سکتی ہے، اچانک بلاوا آئے گا حضور کی بارگاہ میں۔ اور جب میں نے بزرگوں سے یہ پڑھا کہ تم اگر یہی دنیاوی چہرہ لے کر کے قبر میں آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں ہوں گے، فرشتے تم سے پوچھ رہے ہوں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تم سر اٹھا کر کے حضور کو دیکھو اور بتانے کی کوشش کرو گے کہ یہ میرے آقا ہیں،
لیکن بزرگوں نے فرمایا رسول پاک اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار تو میری طرف مت دیکھنا، تجھے دنیا میں جب میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو یہاں کیوں دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. اے مسلمانوں، اپنی خواہشات کو ترک کرو، اپنے خواہشات کو ترک کرو، حضور کی مرضی کے مطابق جینا سیکھ جاؤ. آج دنیا جس قدر مظالم تمہارے اوپر ڈھا رہی ہے کسی اور قوم پر نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے بہت پہلے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. تم جس راستے پر آج چلے ہو یہ تمہاری منزل نہیں ہے، یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، یہ غیروں کا راستہ ہے. تم نے ایکٹروں کو دیکھا، فلمی ہیرو ہیروئنوں کو دیکھا اور چل پڑے ان کے نقش قدم پر. تمہیں پتا بھی ہے وہ جہنم کے کس راستے پر لے جا رہے ہیں. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنا کر کے بھیجا اور یہ فرما کر بھیجا میرا رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. تمہیں دیکھنا اس مدینے والے کی طرف چاہیے تھا، تم دیکھنے لگ گئے امریکہ، یورپ اور رشیا کی طرف. تمہارا چہرہ جب پھر گیا تو دنیا نے اپنا چہرہ تم سے پھیر لیا. ورنہ حالات ایسے تھے کہ یہودی عورتیں اور عیسائی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھی رات کو کیا کہہ کے سلاتی تھی پتہ ہے؟ بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا. وہ ڈراتی تھی اپنے بچوں کو بیٹا سو جا ورنہ صلاح الدین آئے گا. آپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں بیٹا سو جا نہیں تو پولیس آئے گا. ظاہر سی بات ہے پولیس کا ڈر ہے، بڈھے کا ڈر ہے، باہر سے چڑیل اور بھوتوں کا ڈر ہے. اپنے بچوں کو مائیں یہی تو دے رہی ہیں آج. ایک وقت وہ تھا کہ ایک غلام مصطفیٰ سے پوری دنیا تھراتی تھی، کانپتی تھی. کیوں؟ وہ حقیقت میں مصطفیٰ کے غلام تھے، حضور کے لیے جیے، حضور کے لیے دنیا سے گئے. اگر ایک فیکٹ چیز دیکھنا چاہتے ہو، حقیقت چیز دیکھنا چاہتے ہو، آج بھی مجمع میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ نہیں پڑھے جاتے؟ آپ میں سے کسی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ تمہارے باپ داداؤں نے بھی شاید نہیں دیکھا ہو. اعلیٰ حضرت ہو سکتا ہے کسی کے دادا نے دیکھا ہو، لیکن 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے مجمعوں کی زینت ہے اعلیٰ حضرت، ہماری محفلوں کی رونق ہے اعلیٰ حضرت. کیا کہنے؟ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ بڑے زمیندار تھے، اس لیے کہ بڑے پٹھان خاندان کے تھے. میرے عزیزو ہماری مجلسوں کی رونق آج ہی نہیں، یہ دنیا اور 1000 سال بھی چلے نا، ہر مجلس کی رونق وہ امام احمد رضا رہیں گے. بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ اس اعلیٰ حضرت نے پوری اپنی زندگی اپنے گھرانے کے قصیدے نہیں پڑھے، جو کچھ بھی کہا میرے مصطفیٰ کی تعریف. واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ. اور دنیا کو بھی اگر کچھ سبق سکھایا ہے تو یہی کہہ کر کے سکھایا سارے لوگوں کو، اے لوگوں بہکاوے میں مت آنا، گمراہی میں مت آنا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو. یہی تو اعلیٰ حضرت کی تعلیم تھی نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تمہیں پتا ہے جس دنیا میں تم جی رہے ہو یہ دنیا کیسی ہے؟ یہ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی والی ہے. اے مسلمان تیری یہاں پر حالت یہ ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، چور سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آپ اندازہ کریں یہاں سب جگہ چوروں کی رکھوالی ہے، سارے چور بیٹھے ہیں اوپر سے نیچے تک. وہ صرف تمہارے کپڑے لتے جائیداد کے چور نہیں ہیں، تمہارے ایمان کے چور ہیں، تمہارے اخلاق کے چور ہیں. دیکھو انہوں نے کیا کیا تم سے چوری کر لیا، تمہارا لباس ختم کر دیا. چوری تو کیا ہے؟ ایک عام مسلمان کو میں پہچان بھی نہیں پاتا باہر جانے کے وقت، سلام کروں کہ نہ کروں، نہ چہرے سے پتہ ہے نہ لباس سے پتہ ہے. کیسے پتہ چلے؟ سامنے والا سلام کرے تو لگتا ہے کہ ہاں ہے. یہ دنیا نے سب چوری کر دیا تمہارا، تمہارے چہرے کا غازہ ختم کیا، تمہارے سروں سے ٹوپیاں اتروا دی، لیکن تمہیں پہنایا کیا؟ یہی تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے ہر چیز تمہاری چرا لی جائے گی،
تیری گٹھری تاکی اور تو نے نیند نکالی. آج اپنی روایات پر مضبوطی کے ساتھ آؤ, مضبوطی کے ساتھ آؤ اور اتحاد کے ساتھ اپنے علاقوں میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اتنا آراستہ کرو کہ پھر اگر یہ کسی جنگل میں بھی بیٹھے تو اللہ اور اس کے رسول کو فراموش نہ کر سکے, کہیں فراموش نہ کرے. میں اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے خلاف نہیں, اپنے بچوں کو اسکول پڑھاؤ, ہر بچے کو اسکول پڑھاؤ, لیکن جب بھی بچہ اسکول جائے تمہارے گھر میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے جائے. بے شک بے شک. جب وہ گھر میں واپس آئے تو قرآن پاک کی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے سنائے, تاکہ اس کا جانا اور آنا ابتدا بھی قرآن سے ہو, انتہا بھی قرآن سے ہو. بچوں کی یہ تربیت رکھو کہ وہ اپنے شعائر سے, اپنے مقدسات سے سمجھوتا نہ کرے. اگر کسی تمہارے جوان بچے کو پکڑ کر کے کوئی ہاتھ کاٹے, انگلی کاٹے, اس کی ساری چیزیں کاٹے اور پھر اس سے کہے یہ چیز بول وہ چیز بول, تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا کہ بیٹا اپنے دل میں اتنا ایمان پیدا کر لے, اتنا ایمان پیدا کر لے, کوئی تیری نس نس کاٹے تو ہر بار تو اللہ اکبر ہی کہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے, واہ واہ.